میں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے کرنا وہ یہ کہ خان صاحب کی اس وقت سٹرینتھ کیا ہے. ان کی پارٹی ہے وائر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے مائیگریٹری برڈز اڑ اڑ کے ان کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے اسی رفتار سے یہ لوگ بھگوڑے ہوں گے اور بھاگ جائیں گے. خان صاحب کا مشکل وقت میں ساتھ دینے والے لوگ بہت کم ہیں اور وہ ان کے انڈیجنس ورکر ہیں جو جینوئنلی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. لیکن خان صاحب نے جو بہت بڑی فاش غلطی کی وہ یہ تھی کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو نظر انداز کیا, جو سٹالورٹس تھے ان کو گھروں کو بھیجا اور اس وشیس سرکل میں گھر گئے. اس نے انہیں اس نہج تک پہنچایا ہے. اس میں جلدی کسی ریڈیکل تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اچھا, میں بالکل یہ ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور اگر اس میں تبدیلی نہیں آئے گی تو خان صاحب کو ایک کے بعد دوسری ہزیمت اٹھاتے رہنا پڑے گا. اب دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آل از ویل, ہر چیز آپ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی ہوتی ہے, ایگزیکٹو بھی کر رہی ہوتی ہے, عدلیہ بھی کر رہی ہوتی ہے. عدلیہ کے اوپر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے عجیب حیرت ہے کہ عدلیہ آج بھی عمران خان صاحب کی وکالت کے لیے اس کے وکیلوں کو موقع دینے کی بجائے خود سے ان کی وکالت کرتے رہتے ہیں. جو 25 مئی والے بیان کے اوپر جو عدالت کا سٹانس اس وقت تھا, جو اس کے بعد رہا اور جو آج ہے, یہ حقائق کے بالکل برعکس ہے. صورتحال ایسی بالکل نہیں تھی. جب وہ ابھی پنجاب کی حدود میں داخل نہیں ہوئے تھے, عمران خان صاحب کی تقریر نکال کے دیکھ لیجئے جو جس کی ویڈیو موجود ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے راستے کھول دیے ہیں. پھر اگر آپ یہ کہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں کورٹ میں کس نے ضمانت دی تھی اور کس نے گارنٹی دی تھی کہ ہم ڈی چوک نہیں جائیں گے. ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا. ہاتھ میں ان کے موبائل پکڑا ہوا تھا, کوئی وہ یعنی جیمرز نہیں لگے ہوئے تھے. اور عدالت جو ہے اس معصومیت سے اور اس صدق دلی سے اس کی وکالت کر رہی ہے کہ نہیں دیکھیں یہ وکلا جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کسی سے بات کی تھی کہ نہیں کی تھی. دیکھیں اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی تو وہ ان دو وکلا پر لگے گی. یہ جو رویہ ہے جب تک قائم رہے گا اس وقت تک خان صاحب سدھرنے والے نہیں ہیں. صحیح. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ بیٹھ کے باقاعدہ عدلیہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ایک تو وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف نہیں ہے. یعنی باوجود اس کے کہ وہ عدالتوں کے لاڈلے رہے ہیں, باوجود اس کے کہ ثاقب نثار اور کھوسا صاحب نے اس کی پرورش کی ہے, اس کو شیلڈ کیا ہے. باقاعدہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ. اور آگے کی بات جو ہے وہ میں ابھی شاید کرنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن عدالتوں کے وہ لاڈلے تھے, رہے ہیں اور پارشلی ابھی بھی ہیں. اچھا, اگر عدالتوں کا رویہ یہی رہے گا تو عدالتوں سے عوام کا اعتماد اٹھے گا. ہمارا کچھ نہیں جائے گا اس میں. عدالتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیا کے اوپر خود پی ٹی آئی کے لوگ, اگر کوئی ایک ہلکی سی بات خان صاحب کی شان میں گستاخی کے مترادف ہو جائے یا کوئی ایسے ریمارکس دے دیے جائیں جس سے پتہ چلے کہ پی ٹی آئی کے موقف کی تائید نہیں ہو رہی ہے, تو جو درگت بنتی ہے ہمارے ججوں کی وہ سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. صحیح ہے. یہاں پر بریک لینے کا مجھے کہا جا رہا ہے. بقائی صاحب بریک میں لوں گی اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات ہمیں اس چیز کے اوپر بھی کرنی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب جو ایک تاریخ 20 دسمبر دی گئی ہے, یقیناً اس میں بھی کافی دن جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. تو کیوں ہے یہ ڈیلے؟ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان جو ہے 15-17 دنوں میں کیا ہو جائے گا ایسا جو ان کی منشا کے مطابق جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ کو مناسب لگے گا کہ 66% پاکستان میں الیکشن ہو اور آپ جو ہے وہ باقی سیٹوں کے اوپر بیٹھے رہیں؟ تو اس طرح کی باتیں بھی وہ کرتے رہتے ہیں. حکومت کے پاس کیا آپشنز ہیں, ان کو بھی ڈسکس کریں گے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جس طرح کہ ہم نے کہا کہ یقیناً اگر خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پھینک کر چیک کرتے ہیں, کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا پھر اپنے تئیں جو بھی جو ہے وہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے, تو دوسری طرف بھی یقیناً جو ہے پلان اے بی سی یا یہ تمام پلانز جو ہیں وہ تیار ہوں گے. رانا صاحب سے بڑی ایک نجی ٹی وی چینل پہ پوچھنے کی کوشش کی گئی کہ رانا صاحب کے پاس کیا پلانس ہیں اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, تو رانا صاحب نے ابھی اپنے پتے جو ہیں وہ شو نہیں کیے ہیں. لیکن بخاری صاحب کے پاس یقیناً, بخاری صاحب آپ کے پاس کچھ اس طرح کا مواد موجود ہوگا کہ ممکنہ طور پر حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اگر خان صاحب, کیونکہ اس کا بھی ابھی نہیں پتا, کیونکہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے آ رہا ہے. وہ بھی آپ سے پوچھیں گے کہ خان صاحب کو امید کیا ہے کہ ان دنوں میں کیا ہو جائے گا ایسا جو اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. ہم نے کوشش کی پہلے سیگمنٹ میں کافی حد تک اس سوال کو ٹچ کرنے کی, لیکن یقینی طور پہ اس کی مزید وضاحت کی ضرورت ہے.
دیکھیے ہم یہ پہلے تو یہ گیج کر لیتے ہیں کہ جو خان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا اسمبلیاں توڑنے کا، اس کے اوپر مختلف طرف سے ریئیکشن کیا آیا ہے. پہلا ریئیکشن تو آیا جی رانا ثناء اللہ صاحب کا. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے خان صاحب، شرط کے بغیر بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بات بھی نہ کریں آپ ہم سے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون ٹاک ٹو یو. اس لیے کہ 4 سال تک آپ نے کہا ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، ان ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، مر جاؤں گا، خودکشی کر لوں گا. یہ یاد ہے نا؟ یہ تو اوور نائٹ ایسا کیا ہو تمہیں بھی گیا؟ یاد تو ہوگا کہ بیان کس کا تھا. اینی وے وہ کہتے ہیں جی آپ نے اگر تو بات کرنی ہے جنرل بغیر کسی شرط کے تو ہم آپ سے بات کرنے کا سوچ سکتے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ سویرے آ جاؤ. اچھا سوچیں گے. دوسری بات ہے کہ خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا کہ خان صاحب اسمبلیاں توڑنا نہ جمہوری ہے نہ آئینی ہے. اسمبلیاں جو ہیں لیجسلیشن کے لیے بنتی ہیں، توڑنے اور توڑ پھوڑ کے لیے نہیں بنتی. یہ میرے خیال سے بڑی سین بات ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسمبلیاں توڑیں گے تو بے آسرا یعنی ہیلپنس کی صورتحال آپ کو درپیش ہوگی، ہمیں نہیں. کیونکہ یہ نون لیگ کی طرف سے تو یہ واضح بات کر دی گئی ہے کہ جناب، اور خاص طور سے آصف زرداری، ان کی طرف بھی مجھے آنا ہے، ان پہ بات کرنی ہے مجھے، میں بلکہ لکھ لوں، مجھے بھول جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہم انہی 2 اسمبلیوں کے انتخابات کرائیں گے، جنرل الیکشن نہیں ہونے جا رہے، وہ اپنے ٹائم پر ہوں گے. یہ بہت کیٹیگوریکلی حکومت کی طرف سے یعنی اپنی نیت کا اظہار کر دیا گیا. اچھا ویسے بقائی صاحب لیٹس اسیوم اگر واقعی اسی طرح سے ہے معاملہ کہ اگر بلوچستان اسمبلی یا پھر سندھ میں نہیں توڑنا چاہتے اسمبلی کو، تو وفاق تو کچھ نہیں کر سکتا اس میں، ان پہ دباؤ تو نہیں ڈال سکتا. دیکھیے وہاں سے تو بالکل یہ اندیا بالکل کھلے لفظوں میں دیا جا چکا ہے کہ ہم آپ کی خواہش پر، آپ کے کہنے پر اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. لہٰذا 4 صوبوں میں سے 2 تو ویسے ہی ان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جو باقی کے 2 ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. وہ بھی سارے نہیں ہیں ان کے ساتھ. پوری اسمبلی نہیں کہہ رہی ہے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں. خود ان کی پارٹی کے اندر ڈویژن ہے، اور صرف کے پی کے میں نہیں، پنجاب میں بھی. اچھا یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار ان کو اکسا رہے ہیں، کھل کے بولو، ڈرو نہ مجھ سے. یعنی وہ چاہ رہے ہیں یہ کہ میں نے کہہ تو دیا میں توڑ دوں گا، خدا کے لیے آپ آگے سے کہیں نہیں خان صاحب آپ نے اسمبلیاں نہیں توڑنی ہیں، ہم لٹ جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، وچ از اے فیکٹ. تو میرے خیال سے اس کو اس اینگل سے بھی دیکھیں. بہت سارے لوگ ان کی پارٹی کے جو اسٹالورٹس ہیں وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب جو صاحب کا گورنر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ملک جو ہے وہ تو ویسے ہی ڈیفالٹ کے کنارے پہ پہنچا ہوا ہے. اگر ملک میں یعنی انتخابات نہ کرائے گئے تو یہ بحران جو ہے یہ اور زیادہ سنگین ہو جائے گا. اور بھائی اس سے زیادہ کیا سنگین ہو جائے گا؟ جو لینڈ مائنز آپ لگا کے گئے تھے وہ اب پھٹ رہی ہیں، وہ فیس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل رات بھی اور آج بھی جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے اس کا بھی جواب دیا ہے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ان کے اوپر الزام لگا رہی ہے. اور خود انہوں نے جو مفتاح اسماعیل صاحب نے 1-2 جگہ بیانات دیے ہیں جو کہ تھوڑے سے سخت کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن بہرحال اس کے اوپر بھی انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں. سو کم آؤٹ آف دس یعنی کنوکشن کہ نہیں ہم نے ضرور ڈیفالٹ کرنا. یہ تو شوکت ترین صاحب نے بھی کہا. شوکت ترین جو ان کی پارٹی کے اسٹالورٹس ہیں، ان کے وزیر خزانہ تھے، ان کے ایڈوائزر رہے ہیں، ایڈوائزر ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کر رہا. لہٰذا پاکستان کے لیے نیک خواہش کر لیں خدا کے واسطے. آپ نے پاکستان کی کے اگینسٹ نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو عروج پر ضرور پہنچانا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے جناب مراد علی شاہ صاحب بھی بولے ہیں اس کے اوپر کہ توقع تھی کہ خان صاحب اس سارے ایکسپیرینس کے بعد بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان اے نیوکلیر اسٹیٹ کچھ انہوں نے سیکھ لیا ہوگا، لیکن وہ وہیں کھڑے ہیں جہاں سے انہوں نے آغاز کیا تھا. شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کو اسی طرح سے ورغلا رہے ہیں، اسی طرح سے وہ ان کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں ہیں تو ملک میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ حکومت ہے، نہ اسمبلی ہے، نہ کچھ ہے. اسی طرح کے بیانات وہ دیتے رہتے ہیں. وہ خان صاحب کو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ملک جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا متحمل نہیں ہو سکتا، لیکن دوسرے سانس میں ان کو اکسا بھی رہے ہیں. خان صاحب نکل آئے باہر، پڑ جائیں ان کو، گھراؤ جلاؤ، سارے بیانات آپ نے سنے ہوئے ہیں. مجھے ایک اور زیادہ اعتراض ہے وہ اسد کیسر صاحب جو سپیکر ہوتے تھے نیشنل اسمبلی کے، ان کے بیان پر. انہوں نے کہا جی بڑے پشیمان ہیں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ہم نے کیوں دی. شرم آنی چاہیے، آپ سپیکر تھے، آپ کی ناک کے نیچے وہ لیجسلیشن ہوئی، تم تراک سے آپ نے وہ کرائی اور آپ نے سیلیبریٹ کیا اس کو.